اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھا بہرا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ لوہے کے گر سے اس زور سے ہتھوڑا مارتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ویسی ایک ضرب پہاڑ پر مار دی جائے تو سارے کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی ذاتوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی شخصیت تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یا پھر جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی، اسی کی مناسبت سے
عذاب قبر کے اسباب اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک نہ ایک دن انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ چکھنے کے بعد مٹی کے حوالے بھی ہونا ہے۔ چنانچہ جو دنیا میں جیسا عمل کرے گا قبر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ عموماً اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر صرف مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو دیا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب قبر میں بہت سارے مومن اور مسلمان بھی مبتلا کیے جائیں گے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر صرف منافقین، کفار اور مشرکین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ عذاب قبر میں بہت سارے مسلمان اور مومن بھی مبتلا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ قبر میں کیا جائے گا۔ البتہ جو مومن خالص ہے، جو واقعی معنوں میں مومن ہے، ایسے لوگ عذاب قبر سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت جاگزی ہو، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو، جو دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہو، ایسا شخص عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو پکی بات کے ساتھ استقامت عطا کرتا ہے۔ فی الدنیا وفی الآخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد یہاں پر آخرت کی زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر اس سے 3 سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال من ربک، ما دینک، ومن نبیک۔ چنانچہ اگر قبر میں مومن ہوگا تو وہ ان تینوں سوالات کے جوابات دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ اسے جہنم کو دکھا کر کہتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ تھا لیکن تم نے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہارا ٹھکانہ جنت کر دیا۔ چنانچہ 70 گز یا 70 ہاتھ تک جنت اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ جب مومن و منافق سے سوال کرتا ہے من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے، اور جب کافر و منافق اور مشرک اس سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ لوہے کے گرز سے، لوہے کے ہتھوڑے سے اس زور سے ضرب مارتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمام مخلوقات میں سوائے انس اور جن کے تمام مخلوقات اس کی آواز سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کی ضرب اس قدر بھیانک، اس قدر سخت ہوگی کہ کافر و مشرک مٹی ہو جائے گا۔ لوہے کے اس ہتھوڑے کی ضرب کی وجہ سے کافر اور مشرک مٹی ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان یہودیا دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک یہودی عورت داخل ہوئی۔ داخل ہونے کے بعد اس نے عذاب قبر کا تذکرہ چھیڑا۔ تذکرہ چھیڑنے کے بعد اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ تمہیں اللہ رب العالمین عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اے عائشہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے تعلق سے سوال کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام عذاب القبر حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نماز نہیں دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ تو محترم حضرات، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ کیوں؟ عذاب قبر انتہائی بھیانک ہے، عذاب قبر انتہائی تکلیف دینے والا ہے، عذاب قبر نہایت ہی سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تین دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اس دعا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں نماز میں تین مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ عذاب قبر کس درجہ بھیانک ہوگا اور عذاب قبر کس درجہ سخت ہوگا۔ آج دیکھیے جو روشن خیال مسلمان ہیں، جو روشن خیال مسلمان ہیں، جو عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث پر جو لوگ عقل کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بھی بہت سارے لوگ عذاب قبر کو اگر مانتے ہیں تو صرف اسے روح کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب قبر روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دیا جائے گا۔ تمام سلف کا، تمام علماء کے یہی اقوال ہیں کہ عذاب قبر روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کافر و منافق مرد کے کندھے پر فرشتے لوہے کے گرز سے اس زور سے مارتا ہے کہ جب وہ چیختا ہے تو اس کی چیخ کی آواز جن و انس کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دوسری روایت میں کہ جب کافر منافق مشرک کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی بائیں جانب کی پھسلیاں دائیں جانب ہو جاتی ہیں اور دائیں جانب کی پھسلیاں بائیں جانب ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے حدیث میں جو پھسلیوں کا تذکرہ آیا ہے یعنی جسم پر بھی عذاب دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب کافر مشرک یا منافق سے 3 سوال کرتے ہیں اور جب وہ جواب نہیں دیتا تو آسمان سے ایک ندا لگانے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، پھر اس کے لیے آگ کا بستر ندا دینے والا کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس اسے پہنا دو، آگ کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اندھا بہرا ایک بہرا فرشتہ قبر میں اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اندھا اور بہرا فرشتہ کیوں مسلط کیا جاتا ہے؟ یعنی جو عذاب صاحب قبر کو دیا جاتا ہے سزا دینے والا فرشتہ بھی عذاب کی سختی سے واقف نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھا بہرا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ لوہے کے گرز سے اس زور سے ہتھوڑا مارتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ویسی ایک ضرب پہاڑ پر مار دی جائے تو سارے کا سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جسم کا تذکرہ ہے، یعنی ہتھوڑے سے فرشتہ کافر پر جب مارتا ہے تو کافر مٹی میں مل کر پوری طرح مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر کافر بھیانک چیخیں مارتا ہے کہ سارے جنس و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آوازیں سنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت تک مسلسل اسے قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو محترم حضرات، بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے یہ عذاب روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی شامل ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے عذاب قبر کے جو اسباب ہیں یعنی کن کاموں کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے وہ کام مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلا سبب عذاب قبر کا کفر و شرک ہے۔ سب سے پہلا سبب کفر و شرک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی جب آپ ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ موت کی سختیوں میں ہیں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلیل کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ رب العالمین کے تعلق سے ناحق کہا کرتے تھے اس کی وجہ سے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ رب العالمین کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جائے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو دیکھیے جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی منافقین ہیں، عذاب قبر سے دوچار ہوں گے. اسی طریقے سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سورج غروب ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، یہ جو چیخنے چلانے کی آواز ہے دراصل یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ کی ایک دوسری حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ بنو نجار کے باغ میں اپنے قچر پر سوار تھا، اچانک قچر اس زور سے بدکا کہ قریب تھا کہ میں قچر سے گر جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من یعرف اصحاب هذه القبور، کہ ان قبر والوں کو کون جاتا ہے؟ فمتى مات هؤلاء، اور یہ سب لوگ کب مرے؟ تو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کے تمام مشرک تھے، قبر پرست تھے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکوں کو، پھر اسی طرح منافقین کو اور کفار کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا. محترم حضرات، اسی طریقے سے جو منافق ہیں یا جن کے اندر نفاق ہے انہیں بھی عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا. کفار و مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا. اسلامی تاریخ کے ہر دور میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے منافق سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو منافق صاف طور پر کہے گا مجھے معلوم نہیں، لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتے ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب دیں گے. محترم حضرات، اسی طریقے سے عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ذکر الہی سے اعراض ہے. یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک نہیں بناتے، قرآن کو پوری طرح ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا. چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو ہم کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ معیشتاً ضنکا کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، یعنی جو دنیا میں رہ کر قرآن سے اعراض کرے گا، جو دنیا میں رہ کر قرآن کو پوری طرح چھوڑ دے گا، تو قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کے بائیں جانب کی پھسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی اور اس کی دائیں جانب کی پھسلیاں
بائیں جانب ہو جائیں گی۔ تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ دنیا میں رہ کر جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں، دنیا میں رہ کر جو لوگ قرآن سے پوری طرح لا تعلق ہو جاتے ہیں، دنیا میں رہ کر جو لوگ قرآن کو پوری طرح ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگ عذاب قبر میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آج دیکھیے قرآن کی جو تلاوت کا معاملہ ہے، ہزاروں میں بس ایک دو تلاوت کرنے والے ہیں، ہر کسی کو بس اپنے کاروبار کی پڑی ہے، ہر کسی کو بس اپنی دنیا چمکانے کی فکر ہے، ہر کسی کو بس اپنا بینک بیلنس بنانے کی فکر ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نہ باپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ بچوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے۔ تو محترم حضرات، عذاب قبر سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کا ایک سبب جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ آج دیکھیے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے کاروبار کو لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، جبکہ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص کے چہرے کو جبڑے سے لے کر گدی تک، نتنے سے لے کر گدی تک اور آنکھ سے لے کر گدی تک چیر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیانک سزا کی وجہ پوچھی تو اس آدمی نے کہا انہ الرجل یغدو من بیتہ فیکذب الکذب۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ انسان جب صبح کرتا تھا تو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ سزا دینے والے نے کیا کہا؟ یہ انسان جب صبح کرتا تھا، یہ آدمی جب صبح کرتا تھا تو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ تبلغ الآفاق، اتنا جھوٹ بولا کرتا تھا کہ اس کا جھوٹ لوگوں میں پھیل جاتا تھا۔ اس جھوٹ کی آج اسے یہ سزا دی جا رہی۔ تو محترم حضرات، اکثر لوگ اپنے کاروبار کو لے کر یا پھر لوگوں میں اپنے کاروبار کے تعلق سے یقین دلانے کے لیے جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ کہنے پر، جھوٹ بولنے پر قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عذاب قبر کا پانچواں سبب ہے سود خوری۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود خوری میں ملوث ہیں، حالانکہ سود خوری اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ فقال ہم سواء۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کا وکیل بننے والے اور اس تعلق سے گواہ دینے والے تمام پر لعنت فرمائی۔ فقال ہم سواء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ تو دیکھیے جو لوگ سود کھاتے ہیں ایسے لوگ بھی عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خون کی نہر کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو خون کے مثل نہر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور کنارے پر ایک شخص پتھروں کے ساتھ موجود ہے۔ جب وہ شخص تیرتے تیرتے کنارے پر آ جاتا تو کنارے پر موجود شخص پتھر لے کر اس کے منہ میں زور سے مار دیتا، پھر یہ شخص دوبارہ تیرتے تیرتے بیچ میں پہنچ جاتا۔ اسی طرح یہ عذاب کا سلسلہ جاری تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں سے اس عذاب کے تعلق سے پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا تھا۔ آج دیکھیے سود کی اتنی بھیانک سزا ہے، لیکن آج کے معاشرے کا حال دیکھیے کہ کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملے گا جس میں پورے کا پورا گھرانہ سود سے پاک ہو۔ نوجوان جو ہیں گاڑی خریدنے کے لیے سود میں ملوث ہو رہے ہیں، کاروباری جو ہیں اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سود میں ملوث ہو رہے ہیں، اور سودی جو نظام ہے معاشرے میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ آج مسلمان سود پر بزنس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو سود کھانے والا ہے یا سود کے کسی بھی معاملے میں شریک ہے، ایسا شخص عذاب قبر سے دوچار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کا چھٹا اور ساتواں سبب ہے قرآن سے بے اعتنائی اور نماز میں کوتاہی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے ایسے شخص کے پاس لایا گیا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے ایک ایسا شخص بتایا گیا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار کرنے پر کہ اسے اس قدر بھیانک سزا کیوں دی جا رہی ہے تو فرشتوں نے کہا اِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ۔ فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو یاد کرتا تھا لیکن اسے بھول جاتا تھا، جو قرآن کو یاد کرتا تھا لیکن اسے بھول جاتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں عذاب قبر کی دو وجہ معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی وجہ، عذاب قبر ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ قرآن سے بے اعتنائی کا مطلب کیا؟ قرآن یاد کر کے اسے پھر بھول جاتے ہیں۔ علماء نے اس تعلق سے دو اقوال نقل کیے ہیں۔ قرآن کو یاد کر کے بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یاد کر کے پوری طرح بھول جانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر قرآن کو یاد کر کے اس پر عمل نہیں کرنا۔ دونوں مطلب اس میں داخل ہیں۔ تو جو شخص قرآن کو یاد کر کے بھول جائے گا اور جو شخص قرآن پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرے گا، ایسے دونوں لوگ عذاب قبر میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اور عذاب قبر کا جو ساتواں سبب ہے، فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوئے رہنا۔ آج دیکھیے مساجد کی فجر کے وقت جو حالت ہے بہت ہی حیران کن ہے۔ سوائے چند مصلیوں کی پوری مسجد خالی رہتی ہے۔ یہ نماز سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ نماز چھوڑ کر نرم و گداز بستروں میں سونے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ عذاب قبر کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے میں گنانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے عذاب قبر کے جتنے بھی عوامل ہیں، اسباب ہیں، ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، اس لیے کہ قبر کی جو سختی ہے انتہائی بھیانک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تین مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خالص مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔